کہتے ہیں سچی محبت زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے، لیکن کیا ہو اگر تقدیر آپ کے سامنے دو ایسے راستے رکھ دے جہاں ایک طرف محبت کی انتہا ہو اور دوسری طرف فرض کی قربانی۔ آج افسانہ ہاؤس پر ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں دو ایسے جوڑوں کی کہانی کی طرف جن کی محبت اتنی گہری تھی کہ سننے والے کا دل خون کے آنسو روئے گا۔ اگر آپ کا دل کمزور ہے تو یہ کہانی آپ کے لیے نہیں ہے۔ شاہراہ ریشم کے قریب واقع ایک خوبصورت پرافض آبادی میں دو سچے دوست رہتے تھے، ارسلان اور زہیب۔ دونوں بچپن کے ساتھی تھے لیکن مزاج میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف۔ ارسلان ایک خاموش طبع، کتابوں کا شوقین اور جذباتی لڑکا تھا، جبکہ زہیب زندہ دل، شوق اور زندگی کو کھل کر جینے والا انسان تھا۔ اسی شہر کی یونیورسٹی میں دو لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں، عالیہ اور مہرین۔ عالیہ ارسلان کی طرح سنجیدہ اور مصوری پینٹنگ کی دیوانی تھی، جبکہ مہرین زہیب کی طرح چنچل اور ہر وقت ہنسنے مسکرانے والی لڑکی تھی۔ تقدیر نے ان چاروں کو ایک ہی موڑ پر لا کھڑا کیا۔ ارسلان کو عالیہ کی خاموشی سے محبت ہو گئی اور زہیب کو مہرین کی ہنسی بھا گئی۔ پہلی جوڑی ارسلان اور عالیہ۔ ارسلان اکثر لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھ کر عالیہ کو دیکھا کرتا تھا، جو کینوس پر رنگ بکھیرتی رہتی تھی۔ ایک دن عالیہ کے ہاتھ سے رنگوں کی پیلیٹ گر گئی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور بغیر کچھ کہے ایک خاموش محبت کا آغاز ہو گیا۔ ان کی محبت لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ وہ دونوں گھنٹوں جھیل کے کنارے بیٹھتے، جہاں صرف لہروں کی آواز ہوتی اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں۔ دوسری جوڑی زہیب اور مہرین۔ ان کی محبت کا انداز بالکل الگ تھا۔ زہیب یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں گٹار بجا کر مہرین کو چھیڑتا اور مہرین نقلی غصے سے اسے کھورتی۔ ان دونوں کی محبت میں نوک جھونک، ہنسی اور زندگی کے شوق رنگ تھے۔ زہیب اکثر کہتا، مہرین، اگر میری زندگی سے تمہاری ہنسی نکل جائے تو زہیب صرف ایک مٹی کا ڈھیر رہ جائے گا۔ مہرین ہنس کر جواب دیتی، تو پھر کبھی مجھے خود سے دور مت ہونے دینا۔ کچھ ماہ تک سب کچھ کسی حسین خواب کی طرح چلتا رہا۔ ارسلان نے عالیہ کے لیے شاعری لکھی اور عالیہ نے ارسلان کے پورٹریٹ بنائے۔ دوسری طرف زہیب اور مہرین نے اپنے مستقبل کے خواب سجا لیے تھے، ایک چھوٹا سا گھر جہاں صرف خوشیاں ہوں گی۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ زوال کی شروعات تب ہوئی جب عالیہ کے گھر والوں نے اس کی شادی اس کی کزن کے ساتھ طے کر دی، جو کینیڈا میں رہتا تھا اور بہت امیر تھا۔ عالیہ نے رو رو کر اپنے باپ سے کہا، ابا، میں ارسلان کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ بہت سیدھا اور سچا انسان ہے، وہ مجھے خوش رکھے گا۔ لیکن اس کے باپ نے غصے سے کہا، ایک معمولی نوکری کرنے والے لڑکے کے لیے تم میری عزت مٹی میں ملاؤ گی؟ شادی وہیں ہوگی جہاں میں نے طے کی ہے۔ عالیہ نے ارسلان کو جھیل کے کنارے بلایا۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ ارسلان نے اس کے آنسو پوچھے، لیکن اس کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارسلان، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی، عالیہ نے تڑپ کر کہا۔ ارسلان نے گہرا سانس لیا۔ وہ ایک معصوم لڑکا تھا۔ اس نے کہا، عالیہ، اگر ہم بھاگ گئے تو تمہارے باپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ میں تمہاری محبت میں تمہیں بدنامی کا طوق نہیں پہنانا چاہتا۔ اس رات محبت فرض کے سامنے ہار گئی۔ دوسری طرف زہیب اور مہرین کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ زہیب کو ایک شدید حادثے کا سامنا کرنا پڑا، جس میں اس کی ریڑھ کی ہڈی اسپائن شدید متاثر ہوئی۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ زہیب اب زندگی بھر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور وہ وہیل چیئر کا محتاج ہو گیا۔ جب مہرین ہسپتال پہنچی تو زہیب نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مہرین، چلی جاؤ یہاں سے، اب میں ایک اپاہج ہوں، میں تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا، زہیب نے بوجھل آواز میں کہا۔ مہرین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا، زہیب، میں نے تمہارے پیروں سے نہیں، تمہاری روح سے محبت کی ہے۔ تم چل نہیں سکتے تو کیا ہوا، میں تمہاری بیساکھی بنوں گی۔
لیکن زہیب کا اندرونی غرور اور مہرین کے لیے اس کی بے پناہ محبت اسے یہ گوارا نہیں کرنے دے رہی تھی کہ وہ مہرین پر بوجھ بنے۔ عالیہ کی شادی ہو گئی اور وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ ارسلان نے عالیہ کے جانے کے بعد جھیل کے کنارے جانا چھوڑ دیا۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وہ دن بھر عالیہ کی دی ہوئی ایک پرانی ڈائری کو دیکھتا رہتا اور راتوں کو اٹھ کر روتا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ وقت سے پہلے بوڑھا لگنے لگا تھا۔ زہیب نے مہرین کو خود سے دور کرنے کے لیے ایک بھیانک کھیل کھیلا۔ اس نے مہرین کے سامنے ایک دوسری لڑکی سے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کیا اور مہرین سے کہا، دیکھو مہرین، اب مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی اور مل گئی ہے، تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ مہرین کا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ زہیب کی سچی محبت پر یقین رکھتی تھی، لیکن اس جھوٹ نے اسے اندر سے مار دیا۔ وہ بنا کچھ کہے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور اپنے والدین کی مرضی سے ایک دوسرے شہر منتقل ہو گئی۔ اب وادی میں صرف دو دوست رہ گئے تھے، ایک وہیل چیئر پر بیٹھا زہیب جس کی ہنسی غائب ہو چکی تھی، اور دوسرا ارسلان جس کے لبوں سے مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی۔ دونوں شام کو بیٹھتے تو وادی کا سناٹا بھی ان کے دکھ پر روتا۔ 5 سال گزر گئے۔ ایک دن ارسلان کے پاس ایک گمنام پارسل آیا۔ جب اس نے اسے کھولا تو اس کے اندر ایک کنوز تھا جس پر ایک لڑکا اور لڑکی جھیل کے کنارے بیٹھے تھے، لیکن لڑکی کے چہرے پر آنسو بنے ہوئے تھے۔ اس پارسل کے ساتھ ایک خط تھا جو عالیہ کے شوہر نے لکھا تھا، ارسلان صاحب، میں عالیہ کا شوہر ہوں۔ شادی کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عالیہ کا صرف جسم میرے پاس ہے، اس کی روح کسی اور کے پاس ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتی تھی اور آپ کا نام لیتی تھی۔ پچھلے مہینے وہ کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مرنے سے پہلے اس نے یہ آخری پینٹنگ بنائی تھی اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ آپ تک پہنچا دوں۔ وہ مرتے دم تک آپ کی ہی رہی۔ ارسلان نے پینٹنگ کو سینے سے لگا لیا اور فرش پر گر کر چیخیں مار کر رونے لگا۔ اس کی محبت جیت تو گئی تھی لیکن زندگی ہار گئی تھی۔ دوسری طرف مہرین کو 5 سال بعد معلوم ہوا کہ زہیب نے جو کچھ کیا تھا وہ صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ مہرین ایک اپاہج کے ساتھ اپنی زندگی خراب نہ کرے۔ مہرین پاگلوں کی طرح زہیب کے گھر کی طرف بھاگی۔ جب وہ زہیب کے کمرے میں پہنچی تو دیکھا کہ زہیب وہیل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہرین کی ایک پرانی تصویر تھی اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ زہیب کا دل مہرین کے غم میں دھڑکتے دھڑکتے تھک چکا تھا۔ مہرین نے اسے ہلایا۔ زہیب، دیکھو میں آ گئی ہوں، مجھے سب معلوم ہو گیا ہے، زہیب بات کرو مجھ سے۔ لیکن زہیب اسٹاپ چکا تھا۔ وہ مہرین کے انتظار میں اپنی آخری سانسیں لے چکا تھا۔ مہرین اس کی لاشی سے لپٹ کر روتی رہی، لیکن وہ شوخ اور زندہ دل زہیب اب کبھی واپس نہیں آنے والا تھا۔ 2 جوڑے جن کی محبت آسمان جیسی وسیع تھی مٹی میں مل گئے۔ ایک جوڑی کو موت نے الگ کر دیا اور دوسری جوڑی کو فرض اور خاموشی نے نگل لیا۔ وادی کی ہواؤں میں آج بھی ان چاروں کی ادھوری محبت کا نوحہ سنائی دیتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ان 2 جوڑوں کی کہانی جنہوں نے محبت تو سچی کی لیکن قسمت نے ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ محبت کبھی ادھوری نہیں ہوتی، انسان ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو تڑپایا ہو اور آپ کی آنکھوں کو بھگو دیا ہو تو اپنے چینل افسانہ ہاؤس بوسیچ افسانہ ہاؤس کو ابھی سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے دل کا حال ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور دل کو چھو لینے والے افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔